حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ چنانچہ شریعت محبتوں کا میسج دیتی ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم نفرتوں سے بجائے، ایک دوسرے سے آرگومنٹس کی بجائے، ایک دوسرے سے جھگڑے کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے عفو درگزر کا معاملہ کرو، محبتوں کی زندگی گزارو۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ چنانچہ اگر کسی وجہ سے میاں بیوی میں ناراضگی ہو جائے تو اچھا وہی ہوتا ہے جو دوسرے کو منا لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خاتون جنت میں جائے گی کہ جس کا خاوند ناراض ہو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہے میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک کہ تم مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے۔ تعلیمات تو دیکھیے دین کی کتنی خوبصورت ہیں۔ شریعت کیا چاہتی ہے کہ میاں بیوی اللہ کے بندے اور بندیاں بن کر رہیں، آپس میں الفت و محبت کی زندگی گزاریں۔ کوئی روٹھے تو دوسرا اس کو راضی کر لے، اس کو جا کر کہے اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا، ہار جیت کی باتیں کل پہ ہم اٹھا رکھیں، آج دوستی کر لیں۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی زندگی گزاریں۔ یہ میاں بیوی کی محبتوں کی انتہا ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں تو ان کے دلوں کی محبتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی، یہاں تک کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ام المومنین ہے، ان کے سگے والد حضرت سفیان ان کو ملنے کے لیے آئے اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوئے چارپائی پر بیٹھنے لگے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر بستر کو لپیٹ دیا۔ والد حیران ہے، بیٹی باپ کے آنے پہ تو بیٹیاں بستر بچھایا کرتی ہیں، تم اس بستر کو لپیٹ رہی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا ابو یہ کائنات کے سردار کا بستر ہے، آپ شرک کی نجاست سے لچڑے ہوئے ہیں، آپ اس بستر کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے۔ ثابت کر دیا خاوند کی محبت کیا ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب آخری بیماری میں بہت زیادہ بخار کی حالت میں تھے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہنے لگی کاش کہ یہ بیماری مجھے لگ جاتی۔ یہ محبتیں ہوتی ہیں بیوی کے دل میں خاوند کی، خاوند کے دل میں بیوی کی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کو خدیجہ الکبریٰ جیسی آواز سنائی دی، فرمایا عائشہ یہ خدیجہ جیسی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی بہن حالہ مجھے ملنے کے لیے آئی ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بڑھیا کو کیوں یاد کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس اتنی جوان اور خوبصورت بیویاں موجود ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جب لوگ اندھیرے میں تھے خدیجہ کے دل میں اس وقت ایمان کا نور تھا، جب لوگ مجھے غیر سمجھتے تھے اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سمجھا، مجھے اپنے ساتھ اس نے رکھا، مجھے اپنی محبت دی۔ چنانچہ انی قد رزقت حبھا، اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ غور کے قابل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، فرما رہے ہیں اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ اتنا عرصہ ان کی وفات کو ہو گیا، آج ان کی آواز جیسی آواز سن کر مجھے وہ یاد آ گئی، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ چنانچہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ مقلب القلوب دلوں میں محبت ڈال بھی دیتا ہے اور جب چاہتا ہے دلوں سے ہٹا بھی لیتا ہے۔ اسی لیے صحابہ اور صحابیات کتنی محبتوں بھری زندگی گزارتے تھے کہ جب خاوند کی وفات ہو جاتی تھی
تو بیویاں اس کے بعد دوسرا نکاح ہی نہیں کرتی تھیں، اگرچہ ان کے پاس نکاح کے پیغام آتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی لانو کی جب شہادت ہوئی تو ان کی بیوی نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، انی رأیت الحزن یبلا کما یبل الثوب، کہ مجھے ایسا غم ملا ہے جس نے مجھے یوں ادھیڑ دیا جس طرح کوئی پرانا کپڑا ہوتا ہے۔ پھر کہنے لگیں، واللہ لا یقعد رجل منی مقعد عثمان ابدا، اللہ کی قسم جس طرح عثمان کا میرے ساتھ تعلق تھا اب کوئی مرد میرے ساتھ وہ تعلق نہیں کر سکے گا۔ اتنی تو محبت تھی خاوند کی، خاوند نے اتنے تو پیار سے رکھا ہوا تھا، اس کی یادیں دل میں سمائی ہوئی تھیں۔ قسم اٹھا کر کہتی ہیں میں کسی سے پھر نکاح نہیں کروں گی۔ چنانچہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ رب العزت نے خلافت عطا فرمائی، وہ اسٹیٹ کے چیف ایگزیکٹو بنے، انہوں نے پیغام نکاح بھیجا۔ کہتے ہیں لم یکن فی النساء احسن منہا مضحکا، کہ ایک تو نائلہ لانہا خوبصورت بہت تھی، دوسرا ان کی جو سمائل تھی وہ سب عورتوں کی سمائل سے زیادہ خوبصورت تھی، مسکراتی تھیں تو ان کا حسن بڑھ جاتا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا، انہوں نے کہا میں عثمان کے بعد اب کسی مرد کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی، انکار کر دیتی ہیں۔ کوئی جا کے تو پوچھے اس بیوی سے، تیرے لیے اتنی اچھی اپرچونٹی ہے، وقت کا سردار، وقت کا بادشاہ، وقت کا بڑا، وہ نکاح کے لیے پیغام بھیجتا ہے، مگر وہ اپنے میاں کی یادوں میں اتنی گم تھیں، چاہتی تھیں کہ ہم نے اتنی محبت کی زندگی گزاری، اب میں جنت میں جا کر انہی کے ساتھ بقیہ زندگی گزاروں گی۔ عبداللہ ابن زبیر عنہ کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ یا احسن الناس صبراً، ان کے دانت اتنے خوبصورت تھے کہ اتنے انسانوں میں شاید کسی کے بھی زیادہ خوبصورت نہ ہو۔ وَأَتَمَّهُمْ جَمَالًا، اتنی خوبصورت تھیں کہ ان کے اوپر حسن کی حد ہو گئی تھی۔ جب عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہو گئی، عبد الملک بن مروان جو وقت کا حاکم ہے اس نے رشتہ بھیجا، اس نے آگے سے منع کر دیا، مجھے عبداللہ ابن زبیر کے بعد کسی سے نکاح نہیں کرنا۔ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ ابو دردہ لانا سے کہنے لگیں میں ایک دل کی چاہت بیان کرنا چاہتی ہوں، فرمایا کرو۔ کہنے لگیں کہ میرا پہلا نکاح میرے ماں باپ نے آپ سے کر دیا تھا اور میں آپ کے نکاح میں آ گئی، لیکن اب میں آپ کے اخلاق سے، آپ کی معاشرت سے، آپ کی محبت سے اتنی دیوانی بن گئی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں جنت میں آپ کی بیوی بنوں، پلیز میں آپ کو نکاح کی دعوت دیتی ہوں، جنت میں مجھے اپنے ساتھ رکھیے گا۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ صحابہ اپنی بیویوں کو اتنا محبت سے رکھتے تھے، پیار سے رکھتے تھے، وہ وش کرتی تھیں ہم اسی بندے کی نکاح ہی میں بقیہ زندگی گزار دیں گی اور جنت میں اسی کی بیوی بن کر رہیں گی۔